اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم کو سب کے سب نام سکھلا دیے۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دیا، ان کے نام بتا دیے۔ کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم ان کا نام جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر وعدے کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں، بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے۔ جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے وہ علم بھی انتہائی ضروری ہے، اور وہ فرشتوں کو نہیں۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے تھے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن مومنوں کو جمع کرے گا تو وہ سفارش کے لیے بات کریں گے، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو آ کے کہیں گے، انت ابو البشر، آپ تو انسانیت کے باپ ہیں، لوگوں کے، انسانوں کے باپ ہیں۔ خالقک اللہ بیدی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور آپ کے لیے فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا۔ وعلمک اسماء کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کے ناموں کا علم دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فرشتوں کا امتحان لینے کے لیے کہ تم مجھے بتاؤ، اگر تمہاری بات واقعی ٹھیک تھی کہ وہ فساد کرے گا تو تم اس حوالے سے بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ تو فرشتوں نے جواب میں اپنے عاجز ہونے کا اقرار کیا اور اپنے ناواقف ہونے کا اقرار کر دیا اور کہا، اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اور تو پاک ہے اور تو ہی خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی صرف وہی علم ہے جس کا اللہ رب العالمین نے ان کو بتا دیا۔ فرشتوں کا علم بھی ایک جزوی طور پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کے باوجود وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ سورہ نمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ غیب کا علم، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ باقی اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علیم ہونے کی جو صفت ہے، صفت علم، یہ قرآن مجید کے متعدد مقامات پہ ثابت ہے
جیسا کہ سورۃ انعام آیت نمبر 80 میں فرمایا وسع کل شیء علما، اور اسی طرح سورۃ اعراف آیت نمبر 89 میں فرمایا وسع ربنا کل شیء علما، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 98 میں فرمایا وسع کل شیء علما۔ اور کوئی اور بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، صرف اتنا ہی کرے گا کہ جتنا اللہ رب العالمین چاہیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ہے، جسے مشہور آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہے نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ تعالیٰ کا علم انتہائی وسیع ہے، تمام چیزوں کا احاطہ اللہ تعالیٰ نے کیا، چاہے کوئی چیز وجود میں آنے سے پہلے اس کی حالت ہے یا وجود کے بعد کی ہے، اور یا بالکل ختم ہونے کے بعد جو ہوا یا جو بھی ہونے والا ہے یا جو ابھی تک ہوا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو بھی ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا نا ما بال القرون الاولیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی کہا تھا، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 52 میں ہے علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ علم حقیقی طور پہ اشیاء کو مکمل طریقے سے جانچ لینا، پرکھ لینا، اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت ہے کہ اللہ حکیم بھی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، اور یہ اس چیز پہ دلالت کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین مکمل حکمت والا ہے۔ اس کمال حکمت والے اور خوب جاننے والے اللہ تعالیٰ نے ہی اس چیز کا فیصلہ کیا کہ انسان کو اس زمین کا جانشین بنا دیا اور اس کے ذمے اس کے کنٹرول رکھ دیے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علماء ہیں ان کا علم بھی یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے، کیونکہ ہر چیز کا علم اگر انسان کو دیا ہے یا کسی بھی چیز کا علم دیا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے ہی دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی نا، جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو یقیناً اس شخص نے جھوٹ کہا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ غیب کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔